اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر اور تخریب، جو کائنات اور اس میں جتنی بھی موجودات میں تین انواع یعنی کہ انسان، جنات اور فرشتے جو ہیں، یہ زیادہ اہم ہیں۔ اور ان کی اہمیت کس وجہ سے؟ ان اوصاف کی وجہ سے، یعنی ان صفات کی وجہ سے ہے جو خالق نے ان کی تخلیق میں نمایاں کی ہیں۔ انسان کی اہمیت اور شرف ان سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق نے اسے اپنی نیابت اور خلافت عطا کی ہے اور اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے وہ دیگر انواع و اقسام کی مخلوقات پہ تصرف کر سکتا ہے۔ یہ ہے انسان کا اصل شرف۔ اور قرآن نے کہا ہے سخر لکم اللیل والنہار، آپ کے لیے مسخر کر دیا رات اور دن کو۔ والشمس والقمر مسخرات بامرہ، یعنی انسان کو یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں کہ وہ کائنات کی دیگر مخلوقات پہ تصرف کر سکتا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے، یہ تصرف جو ہے، یہ صلاحیت اس کو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اختیارات کے ذیل میں آتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے وہ کیا کرتا ہے؟ کائنات کی حرکات و سکنات کو ترتیب، توازن اور پھر معین مقداروں کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ یہ سارا کام انسان کرتا ہے۔ کیا؟ کہ کائنات کی موجودات کی حرکات و سکنات میں ترتیب اور توازن اور اس کی معین مقداروں کے قیام میں اس کا ایک رول ہے۔ اب آدم جب اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے جو احکامات صادر کرتا ہے، ان کا تعلق روحانی علوم سے ہے۔ اور روحانی علوم جو ہیں، یہ سارے کے سارے علم الاسماء ہی کے شعبے ہیں۔ علم الاسماء کیا ہے؟ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ علم الاسماء جو صلاحیتیں آپ کو نفختہ فیہ من الروح کہہ کر عطا ہوئی ہیں، ان کے استعمال کا علم ہے۔ علم الاسماء کے علم سے غفلت یا نہ جاننا یا ان سے ناواقفیت یا ان سے دوری کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر شیطانی وسوسوں کو پیدا کرتی ہے۔ شکوک اور شبہات اور وسواس حاوی ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی صفت ربوبیت کو بھولنے لگتا ہے۔ یہ بھول نہ صرف اس کو اپنی اصل سے دور کرتی ہے اور وہ اپنا شرف کھو بیٹھتا ہے، بلکہ یہ بھول اسے دیگر مخلوقات کی سطح سے بھی نیچے کر دیتی ہے، جسے اسفل السافلین کہا ہے۔ اللہ نے، کیونکہ انسان بھلکڑ ہے نا، تو وہ بھول گیا ہے، بھولا ہوا ہے، تو اس بھولی ہوئی داستان کو یاد کرنے کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، اور اس کے لیے پورا ایک نظام بنایا اور اولیاء کرام کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کا انتظام کیا کہ وہ اس بھولے ہوئے علم الاسماء سے واقف اور آگاہ ہو کر اپنے شرف کو پالیں۔ انبیاء کرام نے یہ کام از خود اپنی ثوابدید سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے نو انسانی کی ذہنی اور فکری جہت کو درست کرنے کے کام پر لگایا۔ ذہنی اور فکری یہ جو زاویے ہیں، ان کو درست کرنے کے کام پر لگایا، یعنی ان کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے کام پر لگایا، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر اس کٹھن کام کو سر انجام دیا۔ اب نو انسانی نے علم کے اس فراموش کردہ ذخیرے کو حاصل کروانے کے لیے ان کی محنت سے کس قدر استفادہ کیا، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی۔ اب کوئی بھی تخلیق
جیسا کہ ہم نظریہ رنگ و نور میں پڑھ رہے ہیں کہ دراصل علم ہے. ظاہر ہے وہ علم جو کسی شے سے متعلق ہے تو اس کا نام علم شے ہو گیا. ہر تخلیق گویا علم شے ہے. جب تک کسی شے کا علم نہیں ہوگا وہ شے وجود میں نہیں آئے گی، نہ آ سکتی ہے. نظریہ رنگ و نور کے پیشکار یعنی کہ مرشد کریم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا کہنا ہے کہ کائنات دراصل اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے. کائنات اور کائنات کے تمام اجزاء ترکیبی پہلے سے اللہ کے ذہن میں موجود تھے. اللہ کے ذہن میں کائنات کی موجودگی ہی اللہ کا علم ہے. کائنات موجود ہے، یہی اللہ کا علم ہے. تو اس سے انہوں نے فرمایا کہ یہ کلیہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات میں پہلے علم شے ہے، پھر شے ہے، اور علم شے چونکہ براہ راست اللہ کا ذاتی علم ہے اس لیے اللہ ہی کی طرح اس علم کو بھی بقائے دوام حاصل ہے. یعنی اللہ اور اس سے ریلیٹڈ علم بھی لافانی ہے. جیسے اللہ لافانی ہے اس کو بقائے دوام حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے علم کو جس کو علم شے کہا جا رہا ہے اس علم کو بھی بقائے دوام حاصل ہے. اب شے کا مادی وجود چونکہ علم کے بعد کی مظاہراتی شکل و صورت ہے اس لیے اس کو بقا حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ علم جو ہے وہ مادی شکل میں ڈھل گیا، لہذا وہ مادی شکل نے قائم نہیں رہنا. تو جب ہم کسی بھی شے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شے کسی مرکز یا کسی نقطے یا اپنی اصل سے وابستہ ہے. شے کی تخلیق میں، ہر شے کی تخلیق میں ہی یہ بات مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے کہ شے ہر آن گھٹتی ہے اور ہر آن بڑھتی ہے. اب یہ گھٹنے بڑھنے کا یہ عمل جو ہے یہ بالآخر فنا پہ منتج ہو جاتا ہے. اب زندگی کو دیکھیں، اب اس کی بات کی مثال دیکھیں کہ پیدائش کے بعد ایک طرف یہ بڑھتی ہے، دوسری طرف گھٹتی ہے. دیکھیں نا، آپ کی ٹوٹل عمر ہے 100 سال. بچہ پیدا ہوا، وہ ایک دن کا ہوا تو وہ 99 سال 364 دن رہ گیا. ادھر وہ بڑھتا جائے گا، ایک دن کے بعد دوسرا دن 1 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا. لیکن ادھر جو 100 سال ہے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ایک طرف سے بڑھ رہی ہے اور ایک دوسری طرف سے گھٹ رہی ہے. جب بچہ 1 سال کا ہوا تو ایک طرف تو اس کی عمر 1 سال ہو گئی، تو لیکن اس کی کل طے شدہ مدت جو ہے اس میں سے 1 سال کم ہی ہو گئی. یعنی یہ ایک نقطہ بتا کر یہ بتایا کہ علم شے جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور سارا اسی کے ذریعے تصرف ہوتا ہے. تو کوئی انسان، کوئی روحانی انسان جب کسی شے میں اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے، تو اس کو اختیار ملا ہوا ہے، دوسرا اس کا ارادہ کام کرتا ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے. اب تصرف سے کیا ہوتا ہے کہ کسی شے کے خد و خال میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. تصرف سے انسانی خیالات میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے. صرف تصرف جو ہے یہ صرف علم شے میں ہوتا ہے، شے میں نہیں. یعنی یہ ہے روحانی لوگوں کا چینج کرنے کا طریقہ. وہ شے کو نہیں ایڈریس کرتے، وہ پیچھے جو علم ہے، جو شے کا علم جسے علم شے کہا جا رہا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ اس کو بنا رہا ہے اس علم میں تبدیلی کر دیتے ہیں. شے میں تبدیلی علم کے بعد از خود ہو جاتی ہے. اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ یہ جو ماورائی دنیا ہے نا، یہ جو ہماری روحانی دنیا ہے، اس میں ہر شے شکل و صورت رکھتی ہے، خواہ وہ وہم ہی کیوں نہ ہو. شکل و صورت کے ساتھ ساتھ
اس میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے، یعنی وہاں ماورائی زون میں بھی باقاعدہ وہ ٹھوس ہوتی ہے، شکل و صورت بھی رکھتی ہے، چاہے حالاں وہم کتنا باریک سی بات ہے لیکن وہ ٹھوس حقیقت ہوتی ہے۔ وہ مادی آنکھوں سے نظر آئے یا نظر نہ آئے، اس کے اندر خد و خال موجود ہوتے ہیں۔ منہ سے ادا کیے جانے والے الفاظ پہ بھی یہی قانون لاگو ہے۔ یہ بہت توجہ سے سمجھیں اس بات کو، یہ جو ہم منہ سے الفاظ ادا کرتے ہیں یہ بھی ایک شکل رکھتے ہیں۔ ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ ایک شکل بھی رکھتا ہے، ایک صورت بھی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کہانی لکھنے والا، اس کے ذہن میں جو بھی منظر ہوتا ہے وہ وہاں منظر تو نہیں پینٹ کرتا، وہ تو الفاظ لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کے ذریعے پورے خیالات کو، پوری کہانی کو کاغذ پہ منتقل کر دیتا ہے۔ اور اب جب کہانی پڑھنے والا ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو وہ الفاظ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، دیکھ تو الفاظ ہی کو رہا ہے، پڑھ الفاظ کو رہا ہے، لیکن الفاظ کے ذریعے وہ پورا منظر، وہ پوری کہانی، اس کے کردار، ان کے جذبات، ان کے احساسات سے آگاہ ہو کر کہانی سے لطف لے رہا ہے۔ اب یہ ہوا جو ہے یہ ایک شے ہے، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو اس کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہوا کی کوئی شکل و صورت نہیں تو ہوا میں خد و خال نہیں، ہوا میں طاقت نہیں، تو طوفانی ہواؤں سے بڑی بڑی بستیاں نیست و نابود کس طرح ہو جاتی ہیں؟ ہر فرد کو یہ مشاہدہ حاصل ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو جسم پر اس کے اثرات براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو جسم سے ٹکرا کر گزر رہی ہے۔ اب یہ جو احساس ہے ہمیں کہ یہ ہوا کا وجود ہے، یہ کیسے ہوا کہ ہمیں حسیات کی وجہ سے اس کا احساس ہو رہا ہے، یعنی ہماری حسیات کام کر رہی ہیں تو یہ احساس ہو رہا ہے۔ اور احساس جو ہے وہ آنکھوں سے ہی تو نہیں ہو رہا، حالانکہ نظر تو نہیں آ رہی لیکن محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ محسوسات کی جو بات ہے یہ اس لیے ہے کہ چونکہ ہر چیز ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر نوع معین مقداروں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور معین مقداروں کے ساتھ زندہ رہتی ہے اور پھر یہ معین مقداروں ہی کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہم لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک تو انفرادی سطح اور ایک ہے نوعی سطح۔ جب نوعی سطح پہ ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نوعی زندگی میں تقاضے ہیں، نوعی زندگی میں بھی تقاضے ہیں، یوں کہہ لیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نوع میں جذبات بھی ہیں۔ دیکھیں نا، کتا بھی غصے میں آتا ہے، شیر کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی پیار فیل کرتا ہے۔ تو زندگی کے جتنے اعمال ہیں، جتنے جسمانی تقاضے ہیں وہ سب مشترک ہیں، لیکن شکل و صورت اور جبلی تقاضوں کے لحاظ سے ہر نوع اور نوع کا ہر فرد الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر جانور کی شکل و صورت بھی ایک ہے، مطلب ایک نوع کے سب جانوروں کی شکل و صورت ایک ہے، لیکن سبھی اپنی پیاس پانی سے ہی بجھاتے ہیں۔ اب شیر کے طبعی تقاضے جو ہیں وہ بکری کے طبعی تقاضوں سے الگ ہیں، لیکن اب غور کریں، بھوک، پیاس، غیظ و غضب اور یہ جنسی تقاضے جو ہیں یہ ہر نوع کے تمام افراد میں یکساں طور پر موجود ہیں۔ اب یہ تقاضوں کا اشتراک جو ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تقاضوں کا مشترک ہونا اور ان میں یکسانیت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری کائنات کسی ایک نقطے سے جڑی ہوئی ہے، کسی ایک نقطے سے بندھی ہوئی ہے، اور اس مشترک نقطے سے کائنات کی ساری نوعیں اور پھر آگے ہر نوع کے افراد منسلک ہیں۔ شکل و صورت اور طبیعت کے لحاظ سے نوع
اور 9 کے افراد الگ الگ ہونے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوعی تقاضے ایک ہونے کے باوجود ہر فرد اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی عادات اور خاص صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ نوعی اعتبار سے جب معین مقداریں کام کرتی ہیں تو ہر نوع کے افراد ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے سے قربت محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں۔ اب کسی نوع کے کسی فرد کو جب پیاس لگتی ہے تو عمل یکساں ہو جاتا ہے، کیونکہ پیاس کا تقاضا مشترک ہے اور یکساں ہے، اور تقاضے کی تکمیل کا وسیلہ یعنی پانی وہ بھی ایک ہی ہے۔ اب پانی کا ایک وصف سیراب کرنا ہے تو دوسری طرف اس کا دوسرا وصف ہے علائشوں کو دھونا، کثافتوں کو کم کرنا۔ اب اسی طرح ہر مذہب میں عبادت کے لیے غسل یا وضو کا اہتمام کروایا جاتا ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ عبادت کا تعلق جو ہے وہ جسم سے نہیں ہے، ذہن سے ہے، اور عبادات جو ہیں وہ ذہنی مرکزیت قائم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ عبادات جو ہیں وہ ذہنی مرکزیت قائم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا تعلق اس مرکزی نقطے سے جڑ جائے۔ یہ ہے سول اقیم الصلاۃ۔ تو پھر سوال یہ آیا کہ بھئی یہ غسل اور وضو کا کیا سلسلہ ہے؟ اس کی بات صرف اتنی سی ہے کہ غسل یا وضو سے طبیعت میں شگفتگی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، 1-2 دن نہ نہائیں، جب آپ نہائیں گے تو آپ طبیعت میں ایک فریشنس، ایک تازگی، ایک شگفتگی اور ایک طرح کی پاکیزگی محسوس کریں گے۔ طہارت سے لطافت کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو یہ عبادات میں انہماک پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ چیز۔ اور یہ انہماک بیسیکلی اس کی سائنس بتا دی آپ کو کہ وہ ذہن کی مرکزیت، ذہن کو ایک مرکزیت پہ قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ جو لطافت آتی ہے، یہ جو تازگی ہوتی ہے، اس سے آپ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ اگر ذہن کو یہ کنسنٹریشن یعنی مرکزیت حاصل نہیں ہے تو خیالات میں پراگندگی اور انتشار پیدا ہونا تو لازم ہے۔ اس سے ذہن میں کثافت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے کثافت کا اثر۔ کثافت کا راز بھی ہے کہ ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر خیالات میں کثافت بڑھتی ہے تو اس کا اثر جسم میں دور کرنے والے خون پہ پڑتا ہے، جو کہ اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی سڑی ہوئی غذائیں استعمال کرتا ہے یا تخریبی خیالات میں گھرا رہتا ہے جو اس کے ضمیر کے لیے ملامت کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی ضمیر ان خیالات پہ اس کو ٹوکتا رہتا ہے اور ملامت کرتا ہے، تو اس کا جسمانی نظام اور شعوری کیفیات و واردات متاثر ہوتی ہیں، اور اس کا انتہا یہ ہوتی ہے کہ یہ پھوڑے، پھنسیاں، داد اور پھر کرونا وائرس جیسی نامعلوم بیماریاں ظاہر ہونے لگتی۔ یہ سارا انسانی خیالات میں فطور کا چکر ہے، کیونکہ ہم یکسو نہیں ہیں، ہم مرکزیت نہیں رکھتے، ہمارا ذہن منتشر ہے، مادیت نے ہمارے ذہن کو منتشر کر دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ تخریبی خیالات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور جب یہ تخریبی خیالات انسانی ارادے میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی قوتیں اور صلاحیتیں تعمیر کے برعکس کام کرنے لگتی ہیں۔ دیکھیں نا، تعمیر کا مطلب ہے کسی چیز کو بلڈ اپ کرنا، اور تخریب کا مطلب اس کے الٹ ہے۔ اسی چیز کو رحمانیت اور شیطنت کے 2 لفظوں سے متعارف کرایا قرآن نے، کہ تعمیری جذبات، تعمیری خیالات، تعمیری احساسات جو ہیں یہ رحمانی کرتے ہیں، اور
تخریبی سوچیں، حسد، بغض، کینہ، کوڑنا، برا محسوس کرنا، سستی، کاہلی، یہ سب تخریبی قوتیں ہیں۔ اسی بات پہ ضمیر ملامت کرتا ہے۔ ضمیر انسانی شعور کو چاہتا ہے کہ یہ اپنے مقصد حیات یعنی تعمیر کی طرف متوجہ رہے۔ دیکھیں انسانی ضمیر آپ کو آپ کے مقصد حیات یعنی تعمیر، اب اس سے بڑا کیا راز وہ واشگاف کریں۔ مرشد کریم نے صاف لکھ دیا، صاف بتا دیا کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ تعمیر کرے، خود کو ڈیولپ کرے یا دوسروں کو ڈیولپمنٹ میں مدد دے۔ گھر بنانے سے لے کر ماچس کی ڈبیا بنانے تک یہ سب تعمیری کام ہے، درجے ہیں۔ اب انسانی شعور کو ضمیر جو ہے، ضمیر کا اصل رول ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے مقصد حیات کی طرف یعنی تعمیر کی طرف متوجہ رکھے، اور وہ اسی لیے اس کو تخریب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب قرآن نے اسی تعمیر کو خیر کہا ہے۔ اب کائنات کی اساس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تجلی۔ کائنات کی شروعات تجلی سے ہوتی ہے۔ یہ تجلی کائنات کے ہر ذرے میں مستقلاً گردش کرتی ہوئی جب شے کے محدود ترین مرکز سے گزرتی ہے، تو یہ چونکہ کائنات کے اجزائے ترکیبی میں سے ہے، کائنات کے ہر ذرے کی مستقل اور متواتر حرکت ہے، یعنی ایک کرنٹ کی طرح دور کرتی رہتی ہے، تو اگر اس حرکت کو جب یہ محدود ترین مرکز سے گزر رہی ہو اور کوئی ناپسندیدہ عمل اس کو درپیش ہو، سامنے آ جائے، اسے ٹکرانا پڑے، تو ہوتا یہ کہ اس تجلی کی رو کے اندر ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جس راستے سے گزرنا چاہتی ہے وہاں کچرا پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ حرکت اپنا توازن کھو دیتی ہے۔ حرکت کے اس عدم توازن اور معین مقداروں میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب حرکت میں توازن نہیں رہے گا تو معین مقداروں میں تغیر آئے گا۔ اب یہ تغیر جو ہے ظاہر ہے یہ آپ اس بندے تک تو محدود نہیں رہے گا، یہ پورے نظام کو عدم توازن کا شکار کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اس عدم توازن کو ہی شر یا تخریب کہا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھے کہ اس چیپٹر میں حضرت مرشد کریم نے کیا بات کس خوبصورت انداز سے واضح کر دی کہ تعمیر جو ہے یہ اصل خیر ہے، اور یہ جو تخریب ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب توازن آپ کا بگڑ جاتا ہے، آپ متوازن نہیں رہتے، تو یہ معین مقداروں میں سے تغیر پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جب آپ عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ شر البریہ بن جاتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو شر البریہ، اور جو لوگ تعمیر میں لگے رہتے ہیں وہ خیر البریہ۔